سبحان اللہ. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان اللہ. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان اللہ. بے شک. آمنت بالله صدق الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المذكر وامره إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یاد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خادم وعلى آلك وصحبك يا سيدي وعلى آلك وصحبك. سبحان اللہ. آمين الكتاب بريء والمصار آمين وملكه يا حضرة محمد المصطفى عليه تحية والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء والضرب بين السماء والأرض حتى يصلى عليها. فرمایا دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تبھی پاتی ہے جب میری ذات پہ درود پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو دعا درود پاک سے ہو تو قبولیت کا درجہ جلدی پاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا درود میں خود سنتا ہوں. اور میرا یہ ایمان ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے سامنے ایسے رکھ دیا ہے جیسے تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ. ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے. تو میں نے کہا پھر میرے امام کی بات سچی ہے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. سبحان اللہ. اور پھر بات دوسری بھی ساتھ حدیث پاک کے ساتھ مل گئی وہ سن بھی لے دیکھ بھی لے. سبحان اللہ. میں لگتا ہے کوئی ٹھیک رہی. سبحان اللہ. کیوں بھائی مدنی تاجدار فرمایا اور تسا درود پڑھو تہاڈا میں درود سننا محبت نال بھی پڑھ دے. سبحان اللہ. جب پڑھتے ہیں محبت دے نال سرکار ویندے بھی ہیں. فرمایا ساری دنیا نوں انج وینا جویں تسی اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نوں ویندے ہو. سبحان اللہ. ایویں کیا ہے تھوڑے اچھے موبائل ہیں جنہاں وچ ہوندا ہے ایپلیکیشن میپ وہ ساری دنیا بھی کھیندا تانوں وہ تہاڈے موبائل نوں نیٹ دا کنیکشن ملے ساری دنیا نوں بھی کھا دے. تیرے تے میرے نبی نوں کوئی موبائل دی لوڑ نہیں کوئی انٹرنیٹ دی لوڑ نہیں. رب نے نبوت دا کنیکشن عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. رب نے نبوت دا ایسا کنیکشن عطا فرمایا ہے. اس سے میرے امام نے فرمایا ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت و بصارت پہ لاتا. سبحان اللہ. جیسا کہ سلطان العارفین بھی یہ کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ
آلک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سبحان اللہ. احباب جی کرام، اسٹیج آف حسن ساڈے سرزمین ماجر کی عظیم آواز حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد نقشبندی متصل ہو اور جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ کے عظیم ستارے جنہاں وچوں ایک ستارے کا اج اللہ کی بارگاہ دے اندر شکرانہ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر تعریف و توسیع اس نیت دے نال کہ مولا اساں اپنی زندگی تیرے نام لا چھڈی. سبحان اللہ. اور میں سمجھدا کہ ہر شعبے کے اندر سانو ایک کمال والا بندہ چاہیے. ڈاکٹر ہوئے تو کمال نہ ہو، انجینئر ہوئے تو کمال نہ ہوئے. اسی طرح ہر شعبے کے اندر اسی کہنے کمال کا بندہ ہوئے کہ اللہ پاک کی بارگاہ پھر اسی یہ بھی منگیے نا کہ دین واسطے بھی مولا کمال کا ہی بندہ تھا. سبحان اللہ. انہاں دے والدین مولانا عبدالواحد صاحب دے سب تو زیادہ مبارکباد کے مستحق نے کہ انہوں نے اپنا ذہین و فطین لائق بچہ دین واسطے وقت. سبحان اللہ. اور جڑا کہ ہر صلاحیت کے نال ماشاءاللہ موجود ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے. چونکہ یہ بچہ ساڈے کول پہلے سال تو لے کے آخری سال تک مکمل درس نظام عالم کورس پڑھیا تو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ شاگرد دے اندر کہڑیاں صلاحیتاں نے، کہڑے کمال موجود نے. یہ سارا طالب علم وہ طالب علم ہے کہ جس میں اسی سبق بیان کرتے ساتھ پھٹی سے بیٹھے سبق یاد کر کے فوراً سنا بھی چھڑتا. سبحان اللہ. یہ ذہین بچہ ماشاءاللہ باصلاحیت بچہ حافظ قرآن عالم دین ہے. اور بحمدہ تعالیٰ اس کے والدین واسطے مبارکباد، سب مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ دین واسطے وقف کیتا. اللہ پاک نے اس بچے کو والدین کی دعاواں دے صدقے دے نال، استاداں دی دعاواں دے صدقے دے نال اج کامیابی فرمایا. سبحان اللہ. تے انہاں دے والدین نو اللہ پاک نے ضرور ایک اجر عظیم عطا فرمانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن دے والدین نو اللہ پاک ایسا تاج عطا فرماوے گا کہ اس کی قیامت، اس کی روشنی قیامت کے اندر جتنے روز محشر کے اندر جتنے لوگ موجود ہوں گے سارے لوگ اس روشنی کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی یہ شان ہے، خدا حافظ کی شان ہے. سبحان اللہ. بحمد تعالیٰ اج یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت تے عمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرا کہ مولا کریم اس سنت کے اندر سنت تے عمل کرنے کی برکت دے نال انہاں دی دین، انہاں دا دین بھی سنوار دے تے انہاں دی دنیا بھی سنوار. آمین. سارے رل کے کہہ دعا. آمین. احباب نہیں کرا نکاح کرنا تیرے تے میرے نبی کی سنت ہے. بے شک. اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرفوں یہ چیز بندیاں دے اوپر لازم کر دیتی گئی، بندیاں دی طبیعت اس پاسے مجبور کر دیتی گئی کہ ہر انسان اس طبیعت کے نال موجود ہے کہ وہ نکاح کی خواہش رکھتا ہے. اللہ پاک نے اس کا سلسلہ، اس کی نسل بڑھانی ہے. اس مقصد واسطے اللہ پاک نے نکاح کو باقی رکھیا. تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرو اور اپنی نسل بڑھاؤ کہ تہاڈی کثرت کی برکت دے نال میں باقی امتاں دے اوتے فخر کراں گا کہ اللہ نے مینوں سب نال زیادہ امت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تے قیامت والے دن، محشر والے دن 120 صفحہ ہونگیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 صفحہ دوسرے نبی دی امتاں دی ہونگیاں، 80 صفحہ میرے امتیاں دی ہونگیاں. سبحان اللہ. 80 صفحہ اس نبی دی امت دی ہونگیاں نے. تے احباب نہیں کرام
اس نبی کی سنت نکاح کرنا. اور نکاح دے فائدے دینی بھی نے دنیاوی بھی نے. بے شک بے شک. دینی بھی فائدے دنیاوی بھی فائدے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ نکاح کر لیتا ہے جڑا بندہ نکاح کر لیتا ہے شیطان کولوں ادھا اپنا ایمان بچا لیتا ہے. بے شک. شیطان کو اپنا ادھا ایمان بچا لیتا ہے. تو فرمایا باقی کے واسطے اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں عورتاں نال شادی کرو جیڑی اپنے شوہر دے نال محبت کرنے والیاں ہوں زیادہ بچے دین پیدا کرنے والیاں ہوں. اور میں تواڈے اوتے فخر کراں گا کہ میری امت باقی سارے نبیوں دی امتاں نالوں زیادہ ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت شیطان دی صورت دے اندر آندی ہے شیطان دی صورت دے اندر جاندی ہے. فرمایا جس وقت بندہ اس کو دیکھتا ہے تے طبی طور اس کی طرف میلان ہوتا ہے. اس واسطے تسی نکاح کرو. اگر کسی عورت کو تسی ویکھو اس دی محبت تواڈے دل دے اندر آ جاوے تے فرمایا اپنی بیوی دے کولے جاؤ او دے کولے بیٹھو او دے نال محبت والی گلاں کرو او دے نال قربت کرو. فرمایا اللہ پاک اس نکاح دی برکت دے نال تواڈے دل دے وچوں اس غیر عورت دا خیال کڈ چھڈے. سبحان اللہ. ہاں جی ہوں آپ جنہیں مرضی آپ کو جڑے حاجی بن لیے ہاں جی جنہیں مرضی چنگے بننے دے دعوے کر لیے لیکن ایک فطرت ہے ایک نیچر ہے انسان کی طبع ایسی ہے. وہ کسی شاعر نے آخیا ہے دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا. دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا. لا کسے منع کرو یہ کسی پہ تو مرے گا. تو اللہ پاک نے جی مخلوق بنائی ہے نا جی وہ ایک نے جمادات ایک نے نباتات ایک نے حیوانات اور پھر نے جناب انسان. اللہ پاک نے یہ جی مخلوق بنائی انہوں نے اندر جڑا شروع دے حرف رکھیا وہ صفت اور خوبی بھی انہوں نے اندر رکھی. جمادات جسیم ہونا یہ خوبی انہوں نے اندر رکھ چھڑی. وہ پہاڑ ہے وہ زمین ہے وہ جسیم ہی رہے گی وہ ودے گی نہ گھٹے گی. اور نمبر دو نباتات شروع اندر نون ہے. نون کا مطلب ہے نمو بڑھنا بڑھوتری کرنا. یہ جتنے بھی نباتات درخت نے زمین کا چارہ ہے پٹھے نے یہ اپنی فصلاں نے یہ بڑھدیاں رہندیاں نے یہ اپنی خوبی کے اندر موجود نے. اور تیسری مخلوق حیوانات انہاں دے شروع دے اندر رکھیا ہا ہے حرکت تو کہ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں یہ چلتے پھرتے ہیں یہ خوبی انہوں کے اندر باقی رہے گی. اور انسان کے شروع کے اندر اللہ پاک نے الف رکھیا ہے کہ الف تو بنتا ہے انس و محبت. سبحان اللہ. جمادات اپنی صفت تو نہیں پھر سکتے نباتات اپنی صفت تو نہیں پھر سکتے اسی طرح حیوانات اپنی صفت تو نہیں پھر سکتے ایویں انسان اپنی صفت تو نہیں پھر سکتا. اس دے دل دے وچ محبت ضرور آئے گی تے جے چنگے پاسے نہیں کرے گا نا تے پھر پیڑے پاسے ضرور لگ جاوے گی. تے جے یہ محبت اللہ رسول دے نال نہ ہوئی نا تے پھر دنیا دے نال ضرور ہو جاوے گی. اگر یہ محبت نیکی دے نال نہ ہوئی نا تے پھر گناہ دے نال ہی ضرور ہو جاوے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات جب شروع ہوئی نا عشاء دی نماز پڑھ کے میں فارغ ہویا تے ایک عورت نال میری ذرا کوئی ہے سی لیک سل ہے میں انہوں ملن واسطے چلا گیا. فرماتے ہیں کہ میں رات اس دروازے تے جا کے کھڑا ہو گیا گلی دے نکر دے اندر وہ کچھ دیر واسطے آتی ہے میرے نال دو چار گلاں کرتی ہے چلی جاتی ہے. اور ایک رات وہ آئی تے میرے نال دو چار گلاں کر کے کہنے لگی گھرے مہمان آئے نے میں زیادہ گل نہیں کر سکتی وہ چلی گئی. توجہ میرے والے تے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت آکھن لگی کہ اج میں کوئی زیادہ گل نہیں کر سکتی میں میرے گھر مہمان آئے نے مہماناں دے نال بیٹھ کے کوئی گل کرنی ہے اس واسطے اگر میں ٹائم ملیا تے آ جاواں گی ہو سکتا ہے میں نہ آواں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ساری رات گزر گئی میں گلی دی نکر دے اوپر کھڑا رہا مینوں پتہ اٹھ چلیا جس وقت فجر دی اذان ہونی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. توجہ فرمایا جی اگر یہ محبت جائز جگہ نہ ہوئے تے ناجائز جگہ ہو جانی ہے. اگر یہ محبت بیوی دے نال نہ ہوئی تے پھر کسی غیر عورت دے نال ہو جانی ہے. توجہ فرمایا جی اسے واسطے میں آنا
اے جناب من اے حافظ قرآن عالم دین مولانا عبدالواحد صاحب خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ پاک نے جویں دین پڑھ کے فارغ ہویا نکاح دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما جائے سبحان اللہ گھر دے اندر جویں مولوی صاحب پڑھ کے فارغ ہوئے بیوی موجود ہوے گی تے پھر پٹھے پاسے آ کھجانی ہی نہیں سبحان اللہ ہاں جی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے کہ فجر دا وقت ہویا میں مسجد کے اندر پہنچیا تے میں دل کے اندر جا کے ارادہ کیتا اور سوچیا عبداللہ ساری رات عورت دی محبت دے اندر گلی دے اندر کھڑا رہا ہے اگر ساری رات رب دی محبت دے اندر مسجد دے اندر کھڑا ہوندا نماز دے اندر کھڑا ہوندا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر کنا درجہ پا جانا سبحان اللہ آپ فرمانے نے توبہ کر لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک نے توبہ دی استقامت عطا فرما چھڈی اللہ دی بارگاہ دے اندر منگیا جناب من اسے واسطے میں آکھدا اے محبت اگر جائے جگہ نہیں کرو گے توجہ میرا فرماؤ سبحان اللہ یہ کام تو ہوندے رہندے نے میں تواڈے واسطے بیٹھا سبحان اللہ وہ جڑیاں گلاں میں کردا پیا لوگ عموماً رسمی تقریراں کردے نے میں رسمی تقریراں دا عادی نہیں میں کہنا جڑی چیز دی لوڑ ہے تقریر وہ کراں سبحان اللہ جڑی گل دی لوڑ ہے اے جوان بیٹھے نے ان دن دے وچ سوچتے نے پے مولوی صاحب میں نکاح پڑھاؤں گیا تے مینوں جوان کہن لگے ساڈے واسطے دعا کر دیو اللہ ساڈی نکاح دی توفیق دے سبحان اللہ ساڈے والدین اج کل تا نوجوانوں نے بڑے بڑے جناب سانگ بھی تیار کر لینے ہاں جی وہ نکاح دے اوتے عمل کر دے جناب نغمے تیار کر کے والدین نوں سنا رہے ہیں کہ جنے جوان بیٹھے نے سارے دن دی میں گل پہ کردا تے توجہ میرے ول سبحان اللہ ہے ارے کیا سبحان اللہ اونچی ہو گئی میرے بھائی توجہ فرماؤ اگر یہ محبت جائز جگہ نہیں کرو گے تے ناجائز جگہ خود بخود ہو جاوے گی تسی ویکھیا کہ کئی بندیاں نوں کتیاں نال بڑا پیار ہے کئیاں نوں جناب من جانوراں نال بڑا پیار ہے تے کئیاں دے نام کئیاں نوں رب دے نام رب دے رسول دے نام تے قرآن دے نام تے نماز دے روزے دے نال بڑا پیار تے کوئی عمرہ کر کے آندا ہے او تمنا کردا ہے مولا ایک میری پھر سد کوئی حج کر کے آندا ہے مولا پھر سد او ساری محبتاں دے کولوں دور ہو جاندیاں نے اللہ رسول دی سچی محبت دے دل دے وچ موجود ہے سبحان اللہ بے شک اس واسطے دل پاری محبت ہے محبت یہ کرے گا اسے لاکھ منع کرو یہ کسی پہ تو مرے گا اس لیے تو آخر ایک پاسے جانا ہی جانا ہے اگر انہوں بیوی والے پاسے نہیں لاؤ گے تو پھر کسی اور پاسے اپنے آپ ٹر جائے گا اس واسطے اور نکاح کی سنت ٹائم نال عمل کر لینا چاہیے میں اور کسی دی کی گل کراں میں تو آپ کی گل کر سکدا کہ جدوں دا بحمدی تعالی نکاح دے عمل کیتا ہے نا شادی کیتی ہے وہ بھاویں ہزاراں دی سجے کھبے آندیاں جاندیاں رہن سانوں ٹینشن نہیں کوئی سبحان اللہ ہاں جی اللہ دا شکر ہے اللہ مولویاں نوں صبر تاں دے دیندا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے دل سنت دی برکت دے نال پاک کر سبحان اللہ ہاں جی تسی آکھ دے پتہ نہیں مولویوں کو عورتاں کیوں ڈردیاں نے او اسی واسطے مولویوں کو ڈردیاں تے پردہ کردیاں تے لکدیاں نے انہاں نوں پتہ ہے اے ساڈے وال ویکھدے ہی کوئی نہیں جڑے ساڈے وال ویکھن گے وکھاواں گیاں تو اونوں مول تاں اوتھے پوے گا میک اپ دا مول تاں اوتھے پوے گا کپڑیاں دا مولوی نے تاں ویکھ کے الٹا سانوں ڈراونا ہے سمجھاونا ہے میرے ایک دوست روڈ دے اوتے چل عورتاں کھڑیاں تے کھڑیاں کر کے آکھن لگے بیبیوں پردہ کر لو تے بیبیاں آکھن لگیاں مولوی صاحب عجاب دا کم کر تے تو مولوی آکھن لگا ساڈا کام ہی یہی سبحان اللہ او ساڈا کام ہی یہی ہے میرے بھائی توجہ فرمانا نکاح دے اوتے عمل کرن دی برکت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تہاڈا ادھا ایمان شیطان تو بچ جاندا ہے سبحان اللہ تہاڈا ادھا ایمان شیطان تو بچ جاندا ہے النظر سہم من شر من ابلیس نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان دے تیراں دے وچ ایک تیر ہے نظر فرمایا جڑا اپنی نظر دی حفاظت کر لیندا ہے اللہ اس ایمان دی لذت عطا فرماتا سبحان اللہ اللہ اس ایمان دی لذت عطا فرماتا ہے اے اپنی اکھاں جدوں اپنا غیر عورتاں تو محفوظ کر لواں گے غیر عورتاں حضرت وجہ فرمایا جی اج کدے اسی برداشت نہیں کر سکتے ساڈی ماں وال کوئی ویکھے ساڈی بہن وال کوئی ویکھے ساڈی بیٹی وال کوئی ویکھے ساڈی بیوی وال کوئی ویکھے میرے بھائی اج اساں برداشت نہیں کر سکتے تے انج جناب امام دوسرے بھی برداشت نہیں کر سکتے اس واسطے اگر معاشرے نو پاک کرنا ہے تے نبی پاک دی سنت تے جلدی عمل کرنا ضروری
سبحان اللہ بے شک وہ جواب میں تسی دا سبحان اللہ کر لو چلو بابے نوں کہو سبحان اللہ وہ نکاح والی سنت ہے پہلے دے ٹائم دے نال عمل کرنا ضروری ہے اگر اس سنت دے ٹائم نال عمل ہو جاوے نا تے جناب من کڑی بھی گناہاں تو بچ جاوے تے منڈا بھی گناہاں تو بچ جاوے اج جڑے دور تو اسی گزردے پائے نا بڑا خطرناک دور ہے بڑا آزمائشی دور ہے اج تو پہلے اتنا خطرناک دور زمانے تے نہیں آیا جس دور جو اسی پر گزرنے ہیں اگر ساڈی آزمائش زیادہ ہے نا اگر اسی بچ جاواں گے تے رب دی بارگاہ چ اجر بھی سانوں بڑا ہی بے شک سبحان اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گل لکھی آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نا وہ شادی تو بڑا بھجدا ہے کہنا میں شادی نہیں کرنی میں نکاح نہیں کرنی میں نکاح نہیں کرنا میں شادی نہیں کرنی اور کئی بندے کہنے نے جناب اور تسی شادی کر لئی اسی تو بھائی ایک ہی موجاں چ رہنے ہاں میں کہ ہاں جی اسی دن ساڈی شادی ہو گئی اسی دن رات موجاں چ رہنے ہاں تسی جناب من دن نوں موجاں چ رہنے ہو تے رات نوں ٹینشن چ رہنے چاہے کڑی ہے چاہے منڈا کیڑا موج رہندا ہے وہ کوئی موج نہیں رہندا دل دے ہاتھ رکھ کے دسو کوئی بندہ یہ کہندا میری شادی نہ ہوے سارے لوگ چکانی پئی ہوئی ہے سب تو پہلے میری وہ میرا بھائی میری شادی تو بعد کہنے لگا میں شادی نہیں کراؤں بہت کچھ ہوندا کہ شادی تو بعد بڑا بھوکنا پیندا نیانے سنبھالو کام کرو یہ وہ کرو کیا سچی گل دساں میرے باقی لوگ بھراواں تو پہلے سب تو پہلے انہیں شادی کرنی ہاں کیوں اللہ پاک نے طبیعت انسان کی ایسی بنائی کہ جڑا کہندا ہے میں نہیں کرنی سارا تو پہلے وہی کرتا سبحان اللہ امام غزالی والا واقعہ سناؤ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ کھڑ لگا کہ میں شادی نہیں کرنی میں نکاح نہیں کرنا تو رات کو ستا تے صبح اٹھیا تے جناب ہونے جناب شادی کر ہاں جی رولا پا چھڈیا وہ جلدی کرو میری شادی کرو زب جونی شام بھی پڑی میری پہلے شادی کرو توجہ فرمایا جی اس وقت گھر دے اندر رولا پا چھڈیا تو پتہ ہے شادی نہیں ہوندی ہے جدوں رولا پایا جاوے گھر دے آج کا شادی کوئی نہیں ہوندی شادی ادھر ہوندی ہے جدوں گھر دے چا کے جب بھائی میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں ورنہ بندہ رہندا رہ جاندا ہے توجہ فرمایا جی توجہ نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جوان صبح اٹھیا تے رولا پا چھڈیا میری شادی کرو گھر والے آکھن لگے ہن تک تو شادی تو بچنا سائیں وہ آنا میں شادی کوئی نہیں کرنی خیر ہے کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے تو رولا کون پانا شروع کر دیتا اس نے آکھیا کہ میں خواب ویکھیا خواب کے اندر میں ویکھیا مینوں بڑی پیاس لگی ہے مینوں پیاس بڑی طلب ہے میں پانی مارا پین دے واسطے بھجیا پھردا مینوں کوئی بندہ نظر نہیں آیا فرمانے نے کہ میں پھر ویکھیا معاشر دا سامان ایک پاسے اگ لگی ہوئی ہے دنیا بچی جا رہی ہے دوسرے پاسے میں بھی اگ تو بچا دوسرے پاسے آپ فرمانے نے میری زبان خشک ہو جوان اکھن لگا میری زبان خشک ہو گئی نا آبا میں کرام توجہ فرمایا جی اس وقت میں اچانک کیا آسمان تو آسمان دروازے کھلے بچے زمین وال آنے شروع ہو گئے آسمان تو انہاں دے ہاتھ دے اندر گلاس نے انہاں دے ہاتھ دے اندر جگ نے آپ نے فرمایا او جوان کہنے لگا بچوں سانو پانی پلاؤ تے بچیاں نے پانی کوئی نہ پلایا بچے اگے ٹرے جا رہے ہیں وہ بچے جناب لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں جوان کہنے لگا مینوں بھی پانی پلاؤ وہ بچے آکھن لگے نا اسی یہ پانی انہاں نوں پلانی ہے جڑے ساڈے اپنے والدین سبحان اللہ کیا کرے ساڈے ماپا نے جڑے اسی جنہاں دے بچے دنیا تو آئے ہیں انہاں نوں پانی پلاندے پائے تیری تالے جاتی کوئی نہیں تو تالے چھڑا پھردا ہے ہاں جی روٹی نہ روندا تیرے پلے کی ہے تینوں پانی تاں ملنا ہے کہ تیری کوئی اولاد اتھے آئی ہوئی نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بچہ چھوٹا بچہ فوت ہو جاوے یہ بھی اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ ہو گیا بے شک وہ جوان کہندا کہ جب بارگاہ دے اندر کرنا اللہ پاک مینوں سے اولاد عطا فرما ذریعہ بن جائے سبحان اللہ ہاں جی میرے بھائیو اس واسطے یہ جڑا نکاح ہے نا اند الاحناف ساڈے نزدیک نفلی عبادت کرن نالوں افضل نکاح کرنا ہے سبحان اللہ افضل نکاح نفل پڑھن نالوں اور میں علماء نے بہت پڑھے ہیں کہ گوارا بندہ 70 نفل پڑھے نا کہ جناب شادی شدہ 2 نفل پڑھ چھڑے اللہ رسول 70 نالوں زیادہ خدا فرمائے سبحان اللہ ہاں جی شادی شدہ بندہ عبادت ایک ولی دا ذکر سنے مولانا بشر حافظ
سبحان اللہ پچھر آپ نے جو بہت ہو گیا نا کسی نے خواب سے دیکھا انہوں نے کہا بابا جی سناؤ کی معاملہ بنیا اللہ نے کی معاملہ تھوڑے نال کیتا حضرت پچھر آپ فرمان لگے اللہ نے میرے سب بڑے بڑے درجے عطا فرمائے لیکن او اولیاء اللہ شادی شدہ تو آئے سن میں انہاں دے مرتبے نوں پھر بھی کوئی نہیں پہنچ سکا سبحان حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک عالم ہوتا ہے اور میری امت کا عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود سبحان اللہ آپ فرمانے ہیں کہ اگر میری زندگی کے اندر میرے کوئی 10 دے نا تیرے کو صرف 10 دن باقی ہیں 10 دن بعد تو فوت ہو جانا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نکاح نہ ہو میرا نہ ہو شادی نہ ہوئی ہو صرف میرے کو 10 دن باقی ہون تو میں پھر بھی نکاح کروں گا کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ گل بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ شادی شدہ نکاح والا میرے کو ہے سبحان اللہ یہ رب کو بڑی گل پسند ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ بن جبل صاحب آپ فرمانے نے حضرت معاذ بن جبل آپ نے 2 بیویاں تعاون کے مرض کے نام فوت ہو گئی کہ آپ کو خود بھی تعاون کا مرض ہے ایسے 2 بیویاں فوت ہو گئی آپ نے فرمایا جلدی کرو میری شادی کرو میں دنیا تو جاواں تے اس حال کے اندر جاواں کہ میرا نکاح ہو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت سبحان اللہ میری امت میں کہ ساری نماز کا ثواب بھی ضرور ملنا ہے روزے کا ثواب بھی ملنا ہے حج عمرے کا ثواب بھی ملنا ہے قربانی کی دا بھی ثواب ملنا ہے اجر ملے گا لیکن جڑا میرے نبی نے ایک لفظ بولیا ہے نا سبحان اللہ سانو یہی کافی ہو جانا ہے سانو ایک لفظ یہی کافی ہو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی بہت سراج تو ٹپتا پہ ہوئے گا نا جہنم تو گزرتا پہ ہوئے گا نا تو جہنم آ کے لیے جلدی جلدی گزر جا تیرے ایمان دے نور نال میری اپنی آگ کوئی ٹھنڈی ہوگی سبحان اللہ ایمان دے نال ایمان بندے چ سلامت رہے ہاں جی گل پھر بھی بننی ہے کہ ایمان ہوتا ہے سلامت رہتا ہے جڑا شادی شدہ ہوتا ہے سبحان اللہ گوارے بھائی ہر ٹائم خطرے گوارے بندے نبی پاک علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لینا ہے تو شیطان تو ادھا ایمان معاف سبحان اللہ آبا میں ذکر چونکہ میرے تو بعد سرزمین کمالیہ دی عظیم آباد موجود نہیں میں اس واسطے زیادہ مخیر نہیں ہونا چاہتا آپ کے انہوں کے درمیان میں اپنے اتنے مکمل کرنا اور دعا کرنا انہاں تہاڈی موجودگی کے اندر اور انہاں بزرگاں دے دعا دے نال اللہ پاک مولانا عبد الواحد صاحب کی سنت کی برکت عطا فرمائے آمین جی زاہد عباس بھائی محمد زاہد عباس صاحب یہ ماشاءاللہ دیکھو نا کہ سنت کے اوپر عمل کرنا واسطے سنت کو اپنایا سبحان اللہ میلاد سجایا تے رب کیوں نہ برکت پاوے کیوں نہ رحمت پاوے اور جڑے جناب من سچی گل ہے ذہن رکھیا جڑے جناب من کنجر سڑاون گزرے بلاون تے لکھاں لٹاون ساڈے کولے آ جان گے مولوی صاحب کڑی منڈے دی آپس وچ بنتی نہیں کوئی تمیز دے واہ واہ کوئی دعا کر دے میں آخیا جب یہ کام شروع کیا سی ادو دعا کروانی سی نا سارے کو ادو سانو بلانا سی نا تو اس وقت سارے کو اللہ رسول کی گل سننی سی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری فرمان سماعت فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر آئی ہیں نا کہ آپ کی حضور میں ایک گل تو دسنی ہے آپ کا رنگ مبارک متغیر ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آ کے عرض کی تھی حضور آج میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال میں گلاں پہ کرتی سن تے گلاں دے اندر جڑا نا تلخ کلامی گلاں اس طرح دی ہو گئیاں کہ ایک دوسرے کو اسی جڑا نا تھوڑے تھوڑے خفا ہو گئے تھوڑے تھوڑے ناراض ہو گئے لیکن میں اپنے شوہر دے کولوں معافی مانگ لئی اس دن صلح کر لئی انہاں نوں راضی کر لیا تے میں آپ کو دسنا واسطے آئی ہاں کہ جناب من آج حضور یہ واقعہ ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ اگر تیرا شوہر تیرے تو ناراض ہوتا اور اس حال اندر تو آ جاندی اور تو فوت ہو جاندی میں محمد تیرا جنازہ نہ اللہ محمد تیرا جنازہ نہ پڑھدا اوے سن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم با کمال عورت
اور جنہاں دے بچے بھی جنتی جواناں دے سردار ہو سبحان اللہ ہاں جی جڑی جنت دی پورا تو بھی بد شان والی ہوے او سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق مصطفیٰ فرماتے پئے نے تے اج دیاں عورتاں نوں یہ گل ذہن دے وچ رکھنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا جنازہ نہ پڑھدا اور فرمایا او عورت جڑی اس حال میں دنیا تو گئی کہ اس کا خاوند اس کو ناراض ہویا رب تعالیٰ اس کو جنت نہیں بھیجے گا اور اگر اس حال میں دنیا تو گئی کہ اس کا شوہر اس کو راضی ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے سبحان اللہ اور یہ عورت جس رات اپنے خاوند کو ناراض ہو کے کلی سو جاتی ہے اپنے خاوند کی پرواہ نہیں کرتی ہاں جی گلاں اتھوں خراب ہوئی شروع لڑائیاں اتھوں ہوئی شروع ہوئی ہیں فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند کو ناراض ہو کے کلی ہو کے سو جاوے ساری رات اس کے اوپر فرشتیاں کی لعنت برستی ہے رب کی طرف لعنت برستی ہے رب کی ناراضگی کے اندر ساری رات موجود رہتی ہے اس وقت تک رب اس کو راضی نہیں ہوتا جس وقت تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتا شوہر کا بھی حقوق بیان کرو جی ہاں جی شوہر بھی بیویاں نہیں پوچھتے آج کل چار چار بچے جم کے اگے ہور نہیں پھرتے ہیں جی انہوں نے بارے میں کوئی گل اج ایک گل ساڈے معاشرے وچ بڑی عام ہو گئی وہ عورتاں نوں پوچھو نا بھئی جناب من اے مرد راضی کیوں نہیں رکھ دے تسی مرداں نوں کی مسئلہ ہے مرد تواڈے تو ناراض ہے کہ ساڈے حق نہیں ادا کردا ساڈے حق نہیں پورے کردا نہ کہ تواڈے حق کینے نے انہیں آکھیا ساڈے بڑے حق نے ساڈے حق پورے کوئی کر ہی نہیں سکدا بھئی کسے بندے نوں بٹھا کے پوچھو کسے عورت نوں بٹھا کے پوچھو شریعت نے کتنے حق بندے تے لازم کیتے نے تے کتنے عورت تے لازم کیتے نے جڑے بندے نے عورت دے پورے کرنے نے تے عورت نے بندے دے پورے کرنے نے وہ پتہ ہے کسے ہاں جی کسے نوں نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرد دے اوپر جڑے حق لازم نے عورت کو پورے کرنا سب سے پہلے فرمایا اس دے تین حق نے کہ جس وقت اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئے اس کو مناسب رہائش دے سبحان اللہ مناسب رہائش دے مناسب رہائش کوئی عالی شان رہائش کی عورت حق نہیں کہ وڈے بھائی نے کوٹھی پائی ہے تے ہن جناب نال میرا شوہر بھی کوٹھی پاوے کہ وڈے بھرا نے اے سی لایا تے ہن میرا شوہر بھی اے سی لاوے کہ وڈے بھرا نے جناب گڈی لے لئیے کہ ہن میرا شوہر بھی گڈی لے تے جے وڈے بھرا نے جناب ہر شے لے لئیے موبائل ٹچ آدی بیگم نوں لے کے دے دیتا ہے کہ ہن تک بیگم نے راضی ہوئی دیر نہیں ہونا جب تک میری ہاتھ ٹچ نہ آیا یہ کوئی عورت کا حق ہے عورت یہ اپنے حق سمجھ کے بیٹھی ہے عورت کا حق مناسب رہائش دینا اور دوسرا حق اس کو 2 ٹائم مناسب کھانا دینا عورت دوسرا حق کی ہے جی مرد اوپر 2 ٹائم مناسب کھانا دینا یہ مرد کے اوپر لازم ہے اور تیسرا حق مرد کے اوپر گرمیاں تے سردیاں دے 2 مناسب جوڑے جڑے برادری وچ عام عورتاں پاندیاں نے باعزت عورتاں پاندیاں نے اچھے جوڑے 2 سردیاں دے تے 2 گرمیاں دے یہ 3 حق اللہ پاک نے مرد کے اوپر لازم کیتے نے اور کوئی چوتھا حق کوئی نہیں اگر کوئی ہے تو کوئی کٹے ہو جائے سبحان ہاں جی اور عورت کے اوپر جڑے اللہ پاک نے حق لازم کیتے ہیں سب تو پہلے حق اس کا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت جائز فرما دے اندر اپنے شوہر کی فرما برداری جائز فرما دے اندر کرے عورت مرد جو صحیح اور اچھا کام آکھے کہ اے کام کر اللہ پاک اس ہر کام کے اندر شوہر بھی جڑا کہہ دیتا ہے اس کام کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے ایک حدیث پاک سنا دے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ ایک عورت آیا شوہر بیمار ہو گیا ہے کہ میرا شوہر مینوں حکم دے گیا ہے کہ گھر کے اوپر والے کمرے کے اندر رہی تھلے والے کمرے چ نہیں آنا جب تک میں جنگ تو واپس نہ آ جاواں اس وقت تک اپنے گھر کے اندر اوپر والے کمرے چ رہنا ہے اوپر رہنا باہر نہیں جانا گھروں حضور میرا والد بیمار ہو گیا ہے اجازت دیو میں اپنے والد کی زیارت کر آواں ملے آواں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا سکتی ہیں کوئی حرام نہیں کوئی منع نہیں لیکن اگر اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو بہتر ہی ہے اللہ
والد بیمار ہونے تو بعد فوت ہونے قریب چلا گیا اور اس بیٹی نے پھر پیغام پہنچیا کہ ابا جی بیمار ہو ہوں آخری مراحل سے پہنچ گئے ہیں. پھر اس عورت نے نبی پاک کی بارگاہ چ پیغام بھیجا حضور میرا والد فوت ہونے لگا ہے آخری دیدار ہے کیا مینوں اجازت ہے میں جا کے اپنے والد کا دیدار کر لوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت ہے تو جا سکتی ہے لیکن اگر اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو بہتر یہی ہے. سبحان اللہ. اور شوہر کی فرما عورت رک گئی والد فوت ہو گیا بیٹی رک گئی اور تو سوچ اور یہ صبر کرنا کوئی سوکھا کام نہیں. ان اللہ مع صابرین اللہ صبر کرنے والے اور صبر کرنا کوئی آج صبر نہ کرنے کی وجہ تو سارے گھراں دے اندر جھگڑے بے شک لڑائیاں نے. اور میں ایک گل تمہیں دساں گھراں دے اندر لڑائیاں جو میاں بیوی کے درمیان ہوندیاں نے نا سب نال زیادہ قصور بندے دا ہوندا ہے. سب نال زیادہ قصور کیدا ہوندا ہے بندے دا ہوندا ہے. گھراں دے اندر جڑیاں لڑائیاں ہوندیاں نے وہ زیادہ قصور بندے دا ہوندا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے مرد کو عقل بھی کامل عطا فرمائی ہے طاقت بھی عورت نالوں زیادہ عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے روزی بھی ایدی برکت دے وچ عطا فرمائی ہے. اور اللہ پاک نے ہر لحاظ نال مرد کو مضبوط بنایا ہے. عورت اگر جناب من کو غلطی کر جاوے کوئی کام عقلی کر جاوے تے بندے دا زیادہ حق بنتا ہے اور صبر پہلے کر جاتا ہے. اور طلاق کا اختیار بھی اللہ نے مرد میں سے واسطے دیتا ہے کہ تیرے چ حوصلہ زیادہ ہے تیرے چ برداشت زیادہ ہے تیرے وچ طاقت زیادہ ہے تو ہر چیز تے کنٹرول رکھ سکتا ہے. اس واسطے اس مسئلے میں تیرے ہاتھ وچ دے دتا گیا ہے تے کنٹرول بھی زیادہ تو نہیں کرنا ہے صبر بھی زیادہ تو نہیں کرنا. سبحان اللہ. واہ 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 بہت اچھا. بلا صبر ہی زیادہ تو نہیں کرنا ہے. لڑائی ہو گئی طلاق دے کے کوئی طلاق کا ایک آخری حال ہے اس تو کہ جناب گل ہی کوئی نہیں جب سارے جناب وسیلے ختم ہو جان اور رب تعالیٰ نے تو پورا طریقہ بیان فرمایا ہے جو میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاوے کہ لڑکے بنو تے لڑکی بنو بزرگ ہستیاں آپس میں بیٹھ کے انہوں نے صلح کرا دیا. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے واسطے گھر پسند نے جائز کاماں دے وچوں سب نال رب نوں جڑا ناجائز کام ہے جائز کاماں دا سمجھ جڑا رب نوں نا پسند ہے وہ طلاق. بالکل طلاق کہ صبر سب نال زیادہ مرد نے کرنا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت ہے تیرا والد او اگر تو صبر کرے تیرے واسطے بہتری ہے دیکھیے عورت نے صبر کیا والد فوت ہو گیا پھر اس کو پتہ لگ گیا آخیا ابا آخری وقت دنیا کو جاتا ہے آخری انتظار ہے کسی نے پیغام بھیجا حضور اجازت ہے. آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اجازت ہے اگر فرما برداری اپنے شوہر کی کرے تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمایا اور صبر کر گئی اللہ پاک نے صبر کا کیا جرا فرمایا جس وقت آمنہ دلال اپنی مسجد اندر موجود ہے مجاہدین واپس آ گئے لشکر واپس آ گیا اس عورت کا شوہر بھی واپس آ گیا. آقا علیہ السلام مسکران لگ پے ہنسن لگ پے اور صحابی نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے کہ عرض کی جا کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دے اللہ پاک نے تیری بیوی نو تیری فرما برداری کرن دی برکت دے نال تیری بیوی دے والد نو رب نے بخش چھڑیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری فرما برداری دی برکت دے نال تیری بیوی دے والد نو رب نے بخش دیتا ہے. میرے بھائی عورت راستے بھلائی سے بیچے اور اگر عورت کا شوہر اس کے نام کھڑا ہوئے نا تو اس کا دل ایڈا بڑا ہو جاتا ہے اس سمجھی ساری میرے نام ہے جو اس کا شوہر اس کے نام نہیں نا ہاں جی وہ سمجھنی پوری دنیا میرے نام نہیں. اس واسطے دونوں پاسوں محبت کی فضا ہونی چاہیے پیار کی فضا ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کے آ گئے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی حضور اے میرا بیٹا ہے اس کی بیوی سانو برا آخری ہے ساڈے خلاف چلتی ہے ساری گل نہیں مانتی تے میں آخنا پیا کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے. نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا عبداللہ تیرا والد جیڑی گل کرتا پیا اسے ہوئے تیری بھلائی نہیں. سبحان اللہ. آج کڑیاں گھراں وچ سمجھ کے بیٹھیاں نے کہ میرے اوتے کہڑا ماں باپ دے منڈے دے ماں باپ دی خدمت کرنی کوئی فرض کوئی ضروری ہے.
گڈی دے 4 ٹائر ہوندے نے، ایک بھی پنچر ہو جاوے تے گڈی صحیح چلدی نہیں۔ اسی طرح یہ خاندان ایک گڈی دی مان دے وچ سارے موجود نے کہ شوہر والوں بھی محبت دی فضا ہوے تے عورت بیوی والوں بھی محبت دی فضا ہونی چاہیے۔ یہ ماں باپ کو اپنا بناوے گی تے یہ لڑکا لڑکی بھی ماں باپ کو اپنا بناوے گا۔ اللہ پاک دونوں خاندانوں کے اندر محبت کی فضا عام فرماوے، بالخصوص اس جوڑے کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کی محبت اور فرمائش کے آپ کا کچھ وقت زیادہ رہ گیا، اللہ پاک کے نام اللہ کے توفیق عطا فرمائے۔